السلام علیکم میرے تمام دیکھنے والوں کو میرا سلام۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں ہماری ٹیم کی بہت پیاری سی لیڈیز بھرمی کالج جو کہ لیڈیز اتحاد کی جو ہے وہ ایک سوشل ورکر بھی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہے، کافی ٹائم سے کام کر رہی ہے۔ میں ان کو کافی ٹائم سے جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں، سوشل میڈیا کی جو ہے وہ ایک جانے وانے کی ایک جو ہے نا لیڈیز بنی ہوئی ہیں۔ بہت سارے لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ کام کرنے کا کیا طریقہ ہے، تو میں بھی ان سے چاہوں گی کہ اپنے پلیٹ فارم سے، اپنی فیس بک کے پلیٹ فارم پہ میں ان سے کچھ سوالات کروں تاکہ میرے پلیٹ فارم پہ آ کر یہ جو ہے لوگوں کو آگاہ کر سکیں کہ ہمیں کس طرح سے کام کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے تو آپ میرے ناظرین کو اپنا چھوٹا سا ایک تعارف کروا دیں کہ آپ کیا ہیں، کیا کرتی ہیں اور کتنی ایجوکیشن ہے آپ کی؟ جی ہاں، میں سندھ کلیتاد کی لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں، اور میری جو ایجوکیشن ہے پرائمری پاس ہے، اور میں بدین میں رہتی ہوں۔ اچھا، بدین تو مطلب ایک کیا کہیں گے ہم، وہاں پر پانی وغیرہ کی بھی قلت ہوتی ہے، تو ایسا ہی ہے؟ جی ہاں، آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی۔ میں نے کہا میں نے سنا ہے کہ بدین میں یا تھر پارکر میں، نو پارکر میں پانی کی قلت ہوتی ہے، تو ایسا ہی ہے وہاں پر پانی وغیرہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ یہ اپنی زبانی اگر بتائیں ہمارے ناظرین کو تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آپ جی وہاں پر ہاں، ایک رہتی ہیں۔ جی ہاں، جو بدین میں جو ہے وہ پانی تو میرے خیال سے اتنی زیادہ قلت نہیں ہے، لیکن وہاں جو ہے پانی کا جو صاف پانی کا مسئلہ ہے، جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، جو کہ بدین میں پانی کے میٹھے پانی کے لیے اور پانی کا جو بہت مسئلہ ہے، تو وہاں پہ جو ہے تالاب ہوتے ہیں، تالاب میں سے لوگ پانی بھرتے ہیں اور پیتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تالاب جس میں جانور اور مال مویشی بھی پانی وہیں پہ پیتے ہیں، اور لوگ بھی وہیں سے بھر کے پیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ تو میرے خیال سے گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ یہ جو پانی کی جو مسئلے ہیں ان کو حل کیا جا سکے، کیونکہ جینے کا سب کو حق حاصل ہے، کیونکہ سب انسان ہے، کوئی بھی اونچ نیچ نہیں ہے، کوئی بھی کم یا زیادہ نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو ان کے لیے اقدام کرنا چاہیے تاکہ سب کو اپنے بیسک رائٹس مل سکیں۔ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو ہماری عورتیں ہیں، عورتوں کے لیے آپ مطلب کیا کردار ادا کر رہی ہیں، کیا حق ادا کر رہی ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ کس طرح سے جو ہے نا ایک اپنے کام کو آگے لے کے چلیں، یا اپنی سراؤنڈنگ کی جو لیڈیز ہیں ان کو آگے لے کے چلیں؟ جی ہاں، جیسے کہ میں سندھ کلیتاد کی لیڈیز ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں، تو میں اکثر لانگ مارچ میں، میٹنگز میں جاتی ہوں اور لیڈیز کو اویئرنیس دیتی ہوں، اور لڑکیوں کو میرے خیال سے میں ان کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ آگے آئیں، اپنے حقوق کے لیے لڑیں، کیونکہ جب خود آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی اور آپ کے لیے کیسے لڑے گا؟ پہلے آپ شروعات کیجئے، تو ہم جیسی بہت سی لیڈیز ہیں جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، ہم سب ان کا ساتھ دیں گے۔ پہلے آپ پہلا قدم بڑھائیے تو ہم سب ان کے ساتھ ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کسی کو تو پہلا جو ہے نا اپنا کردار ادا کرنا ہی پڑے گا، تبھی تو ہمارے پیچھے جو ہے وہ لوگ چل کے آئیں گے۔ تو اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ یا میں کام کر رہے ہیں، اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، آپ اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، میں اپنے کام میں لگی ہوئی ہوں، تو سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے اس سے لوگ جو ہے وہ کتنا فائدہ لے سکتے ہیں، یا ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو کیا سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے، مطلب کس لحاظ سے کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک سوشل میڈیا لوگ گپ شپ مارنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس سے جو ہے وہ پیسہ بھی کماتے ہیں، اپنی بات کو سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو آپ کا کیا مطلب ایک رائے ہے اس میں؟ جی ہاں، میرے خیال سے سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے سب لوگ ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ کوئی جو ٹائم نہیں گزرتا ہے تو میرے خیال سے اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے سوشل میڈیا جو ہے صرف گیمز یا ویڈیوز دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ان کو صحیح استعمال کیا جائے اور بڑے لوگوں سے رابطہ رکھا جائے جو کہ ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں، جو لیڈیز ادارے چلا رہی ہیں ان سے رابطہ رکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ مل کے لیڈیز کے حقوق کے لیے کام کرنا چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ سوشل میڈیا کا بہترین استعمال ہوگا۔
جی ابھی آپ نے کہا مطلب بہت سارے لوگ مطلب بات کرنے کے لیے یا ہم نے دیکھا ہے وہ جو ہے نا خواہ خواہ کے میسیجز کر رہے تھے، بس ہم لوگوں کو جو ہے نا وہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا یہ ایک لیڈیز کی پروفائل ہے یا کس طرح پھر وہ شروع ہو جاتے ہیں مطلب ٹاکنگ کرنے کے لیے. تو کیا ہم اتنے فارغ التحصیل ہیں کہ ہم جو ہے وہ باتیں گپ شپ کرنے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں؟ اچھی چیزوں میں بھی استعمال کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ مطلب ایک ایسے علاقے سے ہیں جہاں پر لیڈیز کام ہی نہیں کرتی ہیں، وہ مطلب باہر نکلنا ہی پسند نہیں کرتی ہیں. تو آپ جب آپ نے پہلا قدم اٹھایا اپنی عورتوں کے لیے تو وہ کب اٹھایا، کیا عمر تھی آپ کی؟ تھوڑا سا آپ اپنے پیچھے چلی جائیں اور پیچھے جا کے بتائیں کہ آپ کیسے جو ہے نا اس سوشل میڈیا پہ آئی ہیں. جی میڈم، جو سب سے پہلا میں نے جو قدم اٹھایا ہے تو میرے خیال سے جب میں میری ایج 10 سال تھی تو میں ننگر پارک پر گئی تھی. تو وہاں پہ میں نے وہ جو لیڈیز کے حالات دیکھے اور ان کے ساتھ جو آج کل زیادتیاں ہو رہی ہیں، جو بھوک کی وجہ سے، بدحالی کی وجہ سے، روزگار نہ ہونے کی وجہ سے جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کو ان کے بیسک رائٹس نہیں ملتے. تو ان کی وجہ سے وہاں پہ خودکشیاں بھی بھیجا. اور یہ آپ کو پتا ہے کولی برادری میں اور شیڈول کاسٹ کی جو 32 ذاتیں ہیں تقریباً، تو ان میں سب سے زیادہ جو ظلم ہو رہا ہے اور جن کو بیسک رائٹس نہیں مل رہے وہ کولی برادری اور بھیل برادری اور میگھوال برادری یہ جو ہے. تو شیڈول کاسٹ برادریاں جو ہے ان کو اپنے حقوق نہیں ملتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہارنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں یا خودکشی کرنے کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آسان ذریعہ ہے. تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ لڑیں، اپنے حقوق کے لیے لڑیں اور دوسروں کو بھی لڑنا سکھائیں، اپنے بچیوں کو تعلیم دیں، ایجوکیشن کے ذریعے ان کو آگے لائیں. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ہمیں تعلیم ہوگی یا ہمیں ایک چیز کا صحیح طریقے سے پتہ ہوگا ہم اس کو تبھی استعمال کریں گے. آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی اور بھی ہے، ہمیں دیکھنے والی اور بھی ہماری بہنیں ہوں گی جو کہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتی ہوں گی یا اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتی ہوں گی. تو سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ آپ نے کب اسٹارٹ کیا تھا؟ مطلب ابھی سے کیا ہے یا پہلے سے کرتی آ رہی ہیں؟ جی ہاں میم، میرے خیال سے مجھے 7-8 سال ہوئے ہیں جو میں نے سوشل میڈیا کا یوز کیا ہے. ویسے میں ٹچ تو کافی چھوٹی عمر سے ہی میں نے ٹچ یوز کرنا سیکھا، لیکن سوشل میڈیا، فیس بک اور ان پہ پوسٹیں پڑھنا اور ان سے سیکھنا میں نے تقریباً 6-7 سال ہی ہوئے ہیں. میں سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے مجھے یہ 3-7-8 سال ہی ہوئے ہیں مجھے سمجھ آئے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی. اچھا، میں نے یہی کہا، میں نے کہا سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے وہ آپ کی بات نہیں سنی کیونکہ میری نیٹ ورک کا پرابلم آ رہا ہے. جی آپ دوبارہ سے اپنی بات. جی ہاں، آپ نے کہا کہ سوشل میڈیا کا یوز آپ نے کب کرنا سیکھا. تو میرے خیال سے مجھے 7-8 سال ہوئے ہیں جو میں نے یہ سوشل میڈیا یوز کرنا سیکھا. میں ٹچ موبائل تو کافی عرصے سے یوز کری، لیکن فیس بک تو یہ لوگوں سے باتیں کرنا اور یہ جو پوسٹ پڑھ کے مجھے یہاں ہے اور مجھے پتا چلا کہ لیڈیز کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو مجھے ایکسپیرئنس ملا ہے وہ 7-8 سال کا عرصہ ہوگا. آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا، ہمارے جو والدین ہیں آپ کے یا میرے پیرنٹس جو ہیں وہ بہت سپورٹڈ ہے نا، تبھی ہم لوگ ایک آواز اپنی، آپ میں مجھ سے بات کر رہی ہیں، میں آپ سے بات کر رہی ہوں. تو والدین کا کیا مطلب ایک رول پلے ہوتا ہے اپنی اولاد کو آگے لے کے آنے کا؟ آپ اس جی کو ہاں بھی تھوڑا سا بتائیں. جی دیکھیں میڈم کہ جو کوئی لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو تو میرے خیال سے ان کو جو سب سے پہلی ملتی ہے تو وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے. جب ان کو پیرنٹس آگے لاتے ہیں، کسی اور کرتے ہیں، تو میرے خیال سے وہ بچہ ان
में हौसला पैदा होता है कि मैं आगे बढ़ के कुछ करूंगा। मेरे ख्याल से जो लेडीज होती हैं, लड़कियां होती हैं, तो उन पे एक किस्म का प्रेशर होता है कि आप पहले घर का काम करें और कपड़े धोएं, बर्तन धोएं, इसके बाद स्कूल जाएं। तो मेरे ख्याल से ये जो मैं पेरेंट्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ये जो प्रेशर है, तो गर्ल्स को इस प्रेशर से एक तरफ करके उनको सपोर्ट कीजिए, उनको तालीम दीजिए। तो अक्सर आपने देखा होगा कि स्कूल से जाने के बाद, घर का सब कुछ काम करने के बाद हम स्कूल जाते हैं। स्कूल जाने के बाद हमारा होमवर्क ठीक से नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारी तालीम मुतासिर होती है। तो तालीम मुतासिर होने के बाद जब स्कूल का रिजल्ट आता है, तो हमें घर जाने से पहले हमें स्कूल से यही डर होता है कि घर जाके हमें क्या अपने वालिदैन को, अपने अम्मी अब्बू को और भाई को क्या जवाब देंगे कि ये इतने कम मार्क्स क्यों आए हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी हालत में बच्चियां, काफी बच्चियां जो सुसाइड भी कर लेती हैं कि उसकी डर की वजह से, या पापा डांटेंगे या अम्मी डांटेंगी। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को चाहिए कि उनकी सपोर्ट की जाए, उनको इतनी आज़ादी दी जाए। ये नहीं है बात कि उनको इतनी आज़ादी दी जाए कि बच्चे बिगड़ जाएं, नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही। तो उनको तालीम के हवाले से उनको आज़ादी होनी चाहिए, ताकि वो आगे कुछ पढ़ लिख जाएं, कुछ बन जाएं। उनके भी ख्वाब हैं, उनके भी अपनी ज़िंदगी है, उनको भी अपने बेसिक राइट्स मिलने चाहिए ताकि वो आगे बढ़ के अपना मुकाम हासिल करें। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे जो बच्चे हैं वो मतलब बिल्कुल एक जो है ना ज़हन पे इतना दबाव दे लेते हैं कि हमारे वालिदैन हमें क्या कहेंगे, हमारे नंबर कम आ गए। मतलब एक वालिदैन और बच्चों में जो है ना वो रिश्ता नहीं बना हुआ है। अब तो मोबाइल का रिश्ता हो गया है। घर में बैठ के जो है 5-6 मोबाइल होते हैं, तो वो सब अपने मोबाइल के साथ जो है ना रिश्ते निभा रहे हैं। ऐसा नहीं है। और बहुत सारे बच्चे, अभी रिसेंटली मैंने फेसबुक पे देखा था, ये नहीं है कि वो आपकी बिरादरी से हो या किसी और की बिरादरी से हो। बच्चा तो बच्चा ही होता है, ठीक है ना, और वालिदैन वालिदैन होते हैं, उसमें फिर ये बिरादरियां नहीं आ जाती। तो मैं नहीं आप नहीं समझती कि मतलब जो है ना वो बच्चों को और वालिदैन को एक इस तरह का दोस्ताना माहौल बनाना चाहिए। बच्चे वालिदैन को ही अपना दोस्त बना लें बाहर के छोड़कर, क्योंकि बाहर तो अब नशा पानी में भी लगाने को जो है ना वो बहुत तरजीह देते हैं। तो ये आपने भी देखा होगा कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। तो नशे से कैसे बचा जाए, आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करें। जी हाँ मैम, मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स के लिए जो सबसे ज़रूरी बात है, उनको ये रिश्ता बनाना चाहिए अपने बच्चों के बीच और अपने बीच, कि वो हर बात जो है अपनी बिना झिझक के वो अपने पेरेंट्स से शेयर कर सके, या भाई बहन से। अगर पेरेंट्स से वो शेयर नहीं कर सकते तो भाई बहन से शेयर कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से ये रिश्ता लाजमी बनाना चाहिए कि वो बाहर के लोगों से, आपको पता है बाहर के लोगों से जब वो रिश्ता जुड़ता है, तो कोई तो उनको सही लोग मिलते हैं, कोई तो ऐसे भी मिलते हैं जो कि उनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, उनको गलत बातें सिखाते हैं, गलत मोबाइल का गलत यूज करना सिखाते हैं। तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों और अपने बीच ऐसा रिश्ता जोड़ना चाहिए ताकि वो बाहर की तरफ से अपने फ्रेंड्स ना ढूंढे, अपने माँ बाप को ही अपने फ्रेंड्स समझे, और हर तकलीफ और जो मुश्किल है वो अपने वालिदैन से शेयर करें। ताकि मेरे ख्याल से ये जो नशे की चीजें हैं, जो कि इसी वजह से ये इनका जन्म होता है। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से ये जो नशे आवर लो जो नशे आवर चीजें हैं वो भी इसी तरह यूज करना सीखते हैं। तो घर पे उनको मोहब्बत नहीं मिलती, प्यार नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो बाहर अपनी जो मोहब्बत है, प्यार है, वो बाहर ढूंढना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो गलत सोबत में पड़ जाते हैं। तो इस गलत सोबत में पड़ने की वजह से फिर वो जो दोस्त बोलते हैं, उनको लगता है कि मेरा दोस्त है, मुझे ठीक कह रहा है, तो इसी वजह से वो गलत रास्ते पे पड़ते हैं, जो मंशियात भी अपनाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने जो है ना अभी रिसेंटली एक बच्चा देखा था। मतलब वो बिल्कुल अच्छी फैमिली से था, अमीर तरीन उनकी फैमिली थी, लेकिन फिर भी वो इतना खतरनाक नशा कर रहा था। वजह क्या थी? दोस्त। मतलब भाई वालिदैन ने तो उनसे बात ही नहीं करना छोड़ दी थी। वो अपनी ड्यूटी पे जा रहे हैं, फिर ड्यूटी से आ रहे हैं, फिर ड्यूटी पे जा रहे हैं, फिर ड्यूटी से आ रहे हैं, बच्चे कमरे तक महदूद है। वो मतलब इतने ज्यादा जो है ना जहन पे उन्होंने प्रेशर लिया कि वो दूसरे वालिदैन तलाश करना शुरू कर दिए, कि वो दोस्तों में अपने वालिदैन ढूंढ रहे हैं, बाहर के लोगों में अपने बहन भाई ढूंढ रहे हैं।
हर रिश्ते मतलब वो घर से निकल के बाहर जा रहे हैं. जब वो कोई बंदा किसी और का दरवाजा खटखटाता है ना, तो लाजमी नहीं है कि वो वहां से जो है ना आपको फूल ही मिलेंगे, उसके साथ कांटे भी मिलेंगे. तो आपको जो है वो बहुत सारी गंदी सोबतें भी मिलेंगी. तो यही है कि नशा लगाने वाले जो है ना वो बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द में मौजूद है. नशा लाजमी नहीं है सिगरेट चर्स वर्स का ही नशा हो, मोबाइल का भी नशा है. उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हमारे जो है ना नौजवान या देख के जो है वो बिल्कुल कुछ और ही सीख रहे हैं. जी जी बिल्कुल. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो हमारी लेडीज हैं वो आपकी बिरादरी से हो गई या किसी और बिरादरी से हो गई, वो आपको देख के कितना मतलब आगे आने की कोशिश कर रही हैं? कितनी ज्यादा लेडीज आप अब तक जो है ना वो आपको देख के कामयाब हुई हैं? जी हाँ मैम, हाँ, जब से मैं सोशल वर्कर बनी हूँ तो मेरे ख्याल से काफ़ी लेडीज़ को या गर्ल्स को हौसला मिला है. तो वो तालीम भी हासिल कर रही हैं और मुझे देख के वो मुझे सपोर्ट भी करती हैं और वो चाहती भी हैं कि हम भी सोशल वर्कर बने. और तो मेरे ख्याल से अभी जो है 100 में से 75% तब्दीली मेरे ख्याल से आ गई है, जिसकी वजह से तालीम हासिल की जा रही है. और तालीम मुझे यकीन है कि जब गर्ल्स में तालीम आ जाएगी तो एक दिन शऊर भी आएगा. तालीम के साथ साथ शऊर भी बहुत लाजमी है. तो हमें चाहिए कि जो लेडीज खास तो लेडीज को तालीम ज़्यादा दी जाए. सिर्फ लेडीज को नहीं, सबको तालीम की ज़रूरत है, जिससे उनको पता चले कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, उनको सही गलत की पहचान हो सकेगी. वो सिर्फ और सिर्फ वाहिद जरिया है वो है तालीम. तालीम के जरिए ही उनको सही गलत की पहचान हो सकेगी. बिल्कुल, आपकी ये बात ठीक है कि तालीम बहुत ज़रूरी है ना. तालीम हर किसी के लिए ज़रूरी है, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, जवान हो. अब ये तालीम ही है जो हम और आप बात कर रहे हैं. स्ट्रीम यार्ड चलाना या सोशल मीडिया पे आके बात करना या व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना, ये तालीम है. लाजमी नहीं है स्कूल में जाके बच्चा पढ़ेगा तो ही तालीम हासिल करेगा. अब तो घर पे बैठकर ही सब कुछ हो रहा है ना. मतलब मोबाइल एक हमारा पूरा स्कूल बना हुआ है. हमें कुछ भी सीखना है, कुछ भी समझना है तो किसी टीचर्स की तलाश करने की जरूरत नहीं है. आप घर में बैठे आप मोबाइल से जो है वो बहुत अच्छी चीजें भी सीख सकते हैं और बहुत बुरी चीजें भी सीख सकते हैं. तो तालीम का होना जो है वो बिल्कुल बेहद जरूरी है. और आप क्या समझती हैं कि मतलब जो औरतें हैं वो मुझसे सवाल हुआ था कि जो लेडीज सोशल वर्कर होती हैं या जो सोशल मीडिया पे आके काम करती हैं तो वो घर गृहस्थी नहीं करती हैं. तो आप घर गृहस्थी करती हैं? मैं आपसे सवाल करूंगी. मैं तो करती हूँ. जी हाँ मैम, मैं जो है मैं घर का काम भी सारा करती हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मेरे दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है तो भाभियाँ आई हुई हैं. तो अभी तो वो भाभियाँ ही काम करती हैं. अभी जब भाइयों की शादी नहीं हुई थी तो घर का सारा काम मेरे ही ज़िम्मे होता था. मैं सब कुछ काम करती हूँ, घर का सारा काम, खाना बनाना, सही. कपड़े धोना, ईटी से सब मैं काम कर लेती हूँ. लेकिन भाभियां आ गई हैं. भाभियां इतनी अच्छी तो खैर नहीं होती हैं, आराम करवाती हैं. हाँ बिल्कुल, मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं. चले, बहुत अच्छी बात है. आपकी जैसी भाभियां सबको मिले. बहरहाल घर गृहस्थी तो सभी करती हैं. ये तो गलत फहमियां हैं कि जो सोशल मीडिया यूज करता है या जो यूट्यूबर है या जो आवाम को जो है ना अवेयरनेस दे रहा होता है वो घर गृहस्थी नहीं करता. घर गृहस्थी तो सभी ही करते हैं ना, चाहे कोई भी हो. अच्छा, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी या मतलब एक लोगों को कि क्या किस तरह से वो जो है ना आगे आ सकते हैं? आपकी जिस तरह से आप आई हैं, आपके वालिदैन ने आपको कितना सपोर्ट किया या बहन ने किया या भाई ने किया या अम्मी ने किया? आपकी फैमिली में से रोल मॉडल कौन है आपके लिए? मेरे फैमिली में से मेरे जो रोल मॉडल हैं वो मेरे पापा हैं, जो मेरे मेरे ख्याल से मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया. हर मामले में उन्होंने मेरा साथ दिया. लेकिन जो मेरे रोल मॉडल हैं मेरे पापा हैं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे पढ़ाया लिखाया है. बहरहाल मैं तो प्राइमरी पास हूँ, 5वीं क्लास पास हूँ सिर्फ. लेकिन फिर भी जो मुझे मीटिंग्स में ले जाते हैं और मुझे सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा वो मेरे वालिद साहब हैं. तो जब भी मैं मीटिंग में जाती थी तो मेरे पेरेंट्स हमेशा, आज भी जब मैं आज किसी मीटिंग में या एनिवर्सरी में शिरकत करती हूँ तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ होते हैं. मेरे अम्मी अब्बू हमेशा मेरे साथ रहते हैं. तो मेरे ख्याल से फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है. तो हर लड़की को अगर फैमिली की सपोर्ट से मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो भी आगे बढ़ सकती है.
ہاں بالکل ایسا ہی ہے. اور دیکھیں آپ نے مجھے کہا کہ میں پرائمری پاس ہوں. میں آپ کو پرائمری پاس نہیں سمجھتی, میں آپ کو بہت زیادہ پاس سمجھتی ہوں. بہت زیادہ آپ پڑھی ہوئی ہیں, کیونکہ آپ بول رہی ہیں نا, جو کیمرے کے آگے بولے یا جو عوام کے سامنے بولے, وہ جو ہے وہ جو ڈبل ماسٹر کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے, آپ ان سے بھی زیادہ اچھی ہیں. تو یہ تو میں آپ کو اپریشیٹ کروں گی, بلکہ آپ کے جو لوگ ہیں, آپ کی جو برادری کے لوگ ہیں, وہ آپ کو دیکھ کے سیکھیں. یا جو لیڈیز آپ تک پہنچتی ہیں یا آپ کی سوشل میڈیا پہ جڑی ہوئی ہیں, وہ آپ کو دیکھ کے سیکھیں کہ تعلیم ہی ضروری نہیں ہے, لازمی نہیں ہے ہم 100 کلو کے بیگ ٹانگ کے جو ہے وہ اسکولوں میں جائیں پڑھیں. گھر میں بیٹھے آپ اچھی سوچ رکھیں, آپ اچھے لوگوں کی گیدرنگ رکھیں, تو آپ بہت کچھ ہے نا. جیسے کہ آپ کی مثال میرے سامنے ہی ہے, تو آپ یہ پرائمری پاس کا جملہ جو ہے نا نکال دیں کہ میں پرائمری پاس ہوں. آپ بہت اچھا بولتی ہیں, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. تو پرائمری پاس نہیں کہیں, بلکہ میں تو کہوں گی آپ بہت پاس ہیں. اور آپ کی جو لیڈیز ہیں نا, جو آپ کی سوشل میڈیا یوز کرتی ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ آئیں. وہ لازمی نہیں ہے کسی پلیٹ فارم کے ذریعے ہی جڑ کے جو ہے وہ اپنی آواز کو بلند کریں. وہ چھوٹے چھوٹے کام اسٹارٹ کریں نا. وہ گھر میں بیٹھ کے بہت کچھ کر سکتی ہیں. جنہیں موبائل چلانا آتا ہے, فیس بک چلانی آتی ہے, وہ گھر میں بیٹھے اپنے ہی فیس بک کو یوز کر کے اپنے ہی کام کر سکتی ہیں. تو ہمیں کسی کے ساتھ کنیکٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے ہی کنیکشن بنائیں, اپنے ہی پروفائل میں سے لوگوں کو تلاش کریں, ان پہ اپنا کام اسٹارٹ کریں. تو جو لیڈیز گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو کام نہیں کرتی ہیں, جن کو مطلب پیسوں کی قلت ہوتی ہے, تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے کوئی بھی کام کر سکتی ہے. سوشل میڈیا کو یوز کر کے کپڑا سیل ہو گیا ہے, یا بیوٹیشین کا کام ہو گیا ہے, یا سلائی کڑھائی کا کام ہو گیا ہے, یا لوگوں کو بولنا سکھانا ہو گیا ہے کہ گھر میں بات کس طرح سے کرنی ہے, گھر میں روٹیاں کس طرح سے بنانی ہے. تو ہم یہ گھر میں بیٹھ کے سب کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ کو یا مجھے میرے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں, تو میری ایک پروفیشنل آئی ڈی ہے. میں اپنی آئی ڈی سے آپ کا انٹرویو لے رہی ہوں. کسی کی کوئی کنیکشن اس میں شامل نہیں ہے, میرا اپنا کنیکٹ ہے. تو مطلب مجھے یا جو آپ کو دیکھ رہے ہیں نا, وہ لڑکیاں جو سوشل میڈیا کو استعمال کر کے گھر میں بیٹھ کے بہت کچھ کرنا چاہتی ہیں, وہ آپ سے یا مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں, تاکہ ہم ان کو بتائیں, ان کو سمجھائیں کہ آپ کسی کی محتاج نہیں ہیں, آپ خود سے سب کچھ کر سکتی ہیں. آپ گھر میں بیٹھے یہ کام کریں یا وہ کام کریں. 4 آئیڈیا آپ کے ذہن میں ہوں گے تو 2 میرے بھی ذہن میں ہوں گے نا. جب 4 اور 2 مل کر بنیں گے تو وہ 6 نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ پھر بہت سارے ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کا سب استعمال کریں اور اچھا یوز کریں. آپ کا لاسٹ میں کیا میسج ہوگا؟ جی ہاں, میری میرا بات کوئی لاسٹ بری لگی ہو تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں. نہیں, آپ کی بات کیسے بری لگی ہے؟ آپ بہت اچھی باتیں کرتی ہیں, میں آپ کو اپریشیٹ کرتی ہوں. اور مجھے آپ پہ پراؤڈ بھی ہے کہ آپ جیسی لیڈیز بھی پاکستان میں ہے, جس کی وجہ سے مجھے بھی حوصلہ ملتا ہے, اور تمام گرلز کو بھی حوصلہ ملے گا. تو لاسٹ میں میرا یہ پیغام ہے کہ پلیز اپنی بچیوں کو تعلیم دیں, اور ان کو جو تعلیم کے حوالے سے کوئی پابندی نہ ڈالی جائے. اگر آپ کو بہت سے والدین ایسے ہوتے ہیں نا کہ جوان بیٹی باہر جائے گی, تو آج کل کے جو بڑھتے ہوئے ریپ کے کیسز ہیں, تو زیادتی کی جو کیس بڑھ رہے ہیں, تو اس وجہ سے والدین ڈرتے ہیں. تو میرے خیال سے اگر والدین کو اس بات کا ڈر ہے کہ ان کی بیٹی ہے تو باہر جا کے کوئی لوگ ان کے انگلی اٹھائیں گے, تو میرے خیال سے بھائیوں کو ان کے ذمہ لگا دیجیے, ان کو اسکول چھوڑ کے آنا اور آنا. اس وجہ سے بھی آپ جو لیڈیز کی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں. تو میرے خیال سے تعلیم بہت ہی ضروری ہے. ایجوکیشن کے بنا کچھ نہیں ہو سکتا, اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ہمیں شعور کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر ایجوکیشن ہوگی اور ان میں سوچ سمجھ کی صلاحیت نہیں ہوگی, تو ایجوکیشن بھی کام نہیں کر پائے گی. ہاں بالکل, مطلب سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے دماغ میں تعلیم ہو, یا جو ہے نا ہم سوچیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے تو ہمیں وہ کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس سوچ رہے ہیں ہم یہ کر لیں گے. نہیں کرنا پڑے گا نا, جب کرنا پڑے گا تو ہی ہوگا. ایسا ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, ہم نے کھانا ہے تو ہی ہمارے پیٹ میں جائے گا. ہم کھانا کھا لیا ہے اس طرح سے پیٹ تھوڑی بھرے گا. تو یہی ہے کہ جو سوچ رہے ہیں نا اس کو کرنا بھی ہے. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, بس خیالی پلاؤ بنا رہے ہوتے ہیں کہ جی اب یہ ہو جائے گا یا وہ کر لیں گے, ہم نے جو ہے نا وہ پہاڑ فتح کر لینا ہے. پہاڑ تو تب فتح ہوں گے نا جب ہم نے آگے قدم اٹھانا ہے. ظاہر سی بات ہے, آپ ہیں یا میں ہے, میرا ایک فرسٹ ایونٹ ہے,
یا میرا ایک فرسٹ لائیو پروگرام ہے جو کہ میں خود کسی سے پوچھ رہی ہوں، ورنہ مجھ سے بہت سارے سوال ہوتے ہیں نا، تو اس میں میری غلطیاں بھی ہوں گی، میں اس کو ریپیٹ میں دیکھ لوں گی، پھر نیکسٹ ٹائم اس کو اچھا کروں گی. باقی یہ ہے کہ میرا لاسٹ میں یہی ہے کہ اپنے مائنڈ میں جو ہے پہلے خود سے جو ہے نا ایک ویژن بنائیں، مشن بنائیں، پھر اس پہ امپلیمنٹ کریں، تو ہی ہم سب کامیاب ہوں گے، آپ میں یا کوئی اور میرے پلیٹ فارم سے یہی سب میرا میسج ہے کہ پازیٹیو رہیں، پازیٹیو رہنے دیں، خود بھی جئیں، دوسروں کو بھی جینے دیں. جی جی بالکل. آپ سے مل کر اور بہت آپ اچھا لگا. اور میڈم آپ کی جو ہے آپ کی بہت بڑی مہربانی کہ مجھے اس جو پلیٹ فارم پہ آپ نے انٹرویو کا موقع دیا. تو اس حوالے سے میری جو بھی آواز سن رہے ہیں تو میرے خیال سے آپ بھی اپنی بچیوں کو آگے لائیں، ان کو تعلیم دیں، ان کو شعور دیں، تاکہ آگے بڑھ کر وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسری لیڈیز کے لیے بھی کام کر سکیں، تاکہ ہمارا پاکستان اور ہمارا معاشرہ ترقی کر سکے. بالکل ایسا ہی ہے. جب مطلب پاکستان تو ہم سب کا ہی ہے نا، اس میں جو بھی رہتے ہیں تو کوئی سی بھی برادری رہتی ہے، کوئی سا بھی مذہب رہتا ہے، رہتے تو پاکستان میں ہی نا، اور پاکستان سے ہی ہمارا نام ہوگا. آپ اگر کامیاب ہیں تو آپ کہلائیں گی تو پاکستانی، یا میں کامیاب ہوں تو میں کہلاؤں گی پاکستانی نا. تو بالکل ہم سب کو پازیٹیو ہونا چاہیے اور دوسروں کو بھی رہنے دیں. میرا پھر یہی ہے پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو رہنے دیں. تو مطلب جی جی اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اور سب کچھ اچھا ہی ہوگا پھر. اور میں آپ کو جی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میرے پلیٹ فارم پہ آئیں. آپ کی بہت نوازش، اور آپ نے میرے لیے اتنے اچھے لفظ بولے، اس کے لیے بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی.